بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بہنوں اور عزیز بچوں، ہمارے آج کے اس درس کا موضوع ہے شراب اہل النار. اس سے پہلے گزر گیا طعام اہل النار، اب جو ہے شراب اہل النار، جہنمیوں کے مشروبات. جہنمیوں کو پینے کے لیے 5 قسم کے مشروبات دیے جائیں گے. جہنمیوں کو پینے کے لیے 5 قسم کے مشروبات دیے جائیں گے. وہ 5 یہ ہے. نمبر 1، ماء حمیم، کھولتا ہوا پانی. ماء صدید، زخموں سے بہنے والی پیپ اور خون. ماء کالمہل، تیل کی تلچٹ جیسا کھولتا ہوا مشروب. غساق، سیاہ زہریلا بدبودار مشروب. طینۃ الخبال، جہنمیوں کا پسینہ. اب آتے ہیں نمبر 1 ماء الحمیم کی طرف. کھولتا ہوا پانی. طہر کھانے کے بعد جہنمیوں کو کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا. اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں فرمایا، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ. جہنمی یہی طہر کا درخت کھائیں گے اور اس سے اپنا پیٹ بھریں گے. کھانے کے بعد پانی کے لیے انہیں کھولتا ہوا پانی ملے گا، اور اس کے بعد ان کی واپسی اسی نار جہنم کی طرف ہوگی جہاں سے پانی پلانے کے لیے لائے گئے تھے. یہ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 66 اور 67 ہے. معلوم ہوتا ہے کہ زقوم کا درخت اور کھولتے پانی کے چشمے دوزخ کے کسی خاص علاقے میں ہوں گے. جب جہنمیوں کو بھوک اور پیاس لگے گی تو انہیں اس مقام کی طرف ہانک دیا جائے گا اور پھر دوزخ میں اپنے ٹھکانے کی طرف واپس لایا جائے گا. طہر کھانے کے بعد جہنمی تونس لگے ہوئے اونٹ کی طرح کھولتا ہوا پانی پیئیں گے. اللہ عز و جل نے فرمایا، ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. یہ سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 51 تا 56. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر یہ گمراہ ہونے والوں اور جھٹلانے والوں، تم تو ہر کا درخت کھانے والے ہو. اسی طرح اسی سے تم پیٹ بھرو گے اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی تونس لگے ہوئے اونٹ کی طرح پیوں گے. قیامت کے روز یہ ہوگا سامان ضیافت جھٹلانے والوں کے لیے. کھولتا پانی پیتے ہی جہنمیوں کی آنتیں کٹ جائیں گے. اللہ نے فرمایا، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين
وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. پرہیزگار لوگوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، نطرے پانی کی، ایسے دودھ کی جس کے مزے میں ذرا فرق نہ آیا ہو، ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہو، اور ایسی شہد کی جو صاف اور شفاف ہو. جنت میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے، اور ان کے رب کی طرف سے بخشش، ان کی رب کی طرف سے بخشش کیا ہے. یہ جنتی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جہاں جہنمیوں کو ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی انتیں تک کاٹ دے گا. جنت میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش. کیا یہ جنتی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جہاں جہنمیوں کو ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی انتیں تک کاٹ دے گا. یہ سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 15 ہے. ماء صدید، زخموں سے بہنے والی پیپ اور خون. یہ جو ہے یہ ایک مشروب ہے جہنمیوں کے لیے. جہنمیوں کے زخموں سے بہنے والے خون اور پیپ یا کھولتا ہوا امیزہ بھی جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا، جس سے وہ زبردستی ایک ایک گھونٹ کر کے پیئیں گے. اللہ عز و جل نے فرمایا قرآن کریم میں من ورائه جہنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غلیظ. دنیا کے بعد آخرت میں کافر کے لیے جہنم ہے، جہاں وہ پیپ اور خون کی آمیزش والا پانی پلایا جائے گا، جسے وہ زبردستی گھونٹ گھونٹ کر کے پینے کی کوشش کرے گا، لیکن مشکل سے ہی گلے سے اتار سکے گا. کافر کو ہر طرف سے موت آتی دکھائی دے گی لیکن مرنے نہ پائے گا، اور اس کے بعد بھی سخت عذاب اس کی جان کا لاگو رہے گا. سورۃ ابراہیم آیت نمبر 16-17. نمبر 3 ماء کالمہل، تیل کی تلچٹ جیسا کھولتا ہوا مشروب. تیل کی تلچٹ جیسا غلیظ بدبودار اور کھولتا ہوا مشروب بھی جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا. اللہ عز و جل نے فرمایا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. جہنمی پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے جیسا ہوگا، جو چہرے کو گھون ڈالے گا. بدترین پینے کی چیز اور بہت ہی بری آرام گاہ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ سونا پگھلایا، جب وہ پانی جیسا ہو گیا اور جوش مارنے لگا تو فرمایا کالمہل، مہل کی مشابہت اس میں ہے. امام ابن کثیر نے اس کو لایا. اس طرح میرے محترم دوستوں بھائیوں، تیل کی تلچڑ کا مشروب منہ کو لگاتی ہی جہنمی کے چہرے کو گھون ڈالے گی. عن ابی سعید رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ماء کالمہل كعكر الزيت فإذا أقرب إلى فيه سقطت فروة وجهه. رواه الحاکم، حدیث صحیح. ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کا مشروب پگھلے ہوئے تانبے کا پانی تیل کی تلچٹ جیسا ہوگا.
جب جہنمی اسے پینے کے لیے اپنے منہ کے قریب لے جائے گا تو اس کے منہ کا گوشت جل بن کر گر پڑے گا. اسے حاکم نے روایت کیا ہے. نمبر 4 غساق، سیاہ زہریلا بدبودار مشروب. مذکورہ 3 مشروبات کے علاوہ غساق انتہائی سیاہ رنگ کا زہریلا گندا مادہ بھی جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا. اللہ عز و جل نے فرمایا هذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. یہ تو ہے متقی لوگوں کا انجام، اور سرکشوں کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، یعنی جہنم، جس میں وہ جلسائے جائیں گے. بہت ہی بری قیام گاہ. یہ ہے سرکشوں کا انجام. بس اب یہ لوگ مزہ چکے بدبودار کھولتے ہوئے پانی کا، اور بدبودار شدید سیاہ زہریلے پانی کا، اور اسی شکل کے بعد دوسرے مشروبات کا. غساق مشروب اس قدر زہریلا اور بدبودار ہوگا کہ اس کا ایک ڈول تقریباً 10-12 لیٹر کا برتن ساری دنیا کو بدبو میں مبتلا کرنے کے لیے کافی ہوگا. عن ابی سعید رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان دلوا من غساق يهراق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا. رواه ابو يعلى حدیث صحیح. ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غساق جہنمیوں کے جسم سے بہنے والے مادہ کا ایک ڈول اگر دنیا میں ڈال دیا جائے تو ساری دنیا کی مخلوق کو بدبودار کر دے. ساری دنیا کی مخلوق کو بدبودار کر دے. اتنی یعنی بدبو اس کی زیادہ ہوگی. اسے ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے. نمبر 5 طینۃ الخبال، جہنمیوں کا پسینہ. دنیا میں نشاور مشروبات پینے والوں کو اللہ جل جلالہ اہل جہنم کے جسم سے نکلنے والا غلیظ بدبودار اور زہریلا پسینہ پلائیں گے. اس بارے میں حدیث ہے، امام مسلم اپنے صحیح میں لایا ہے. عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل مسکر حرام ان على الله عهدا لمن يشرب المسكر ان يسقيه من طينة الخبال. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طينة الخبال؟ قال عرق اهل النار. رواه مسلم. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر نشاور چیز حرام ہے، ہر نشاور چیز حرام ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عہد کیا ہے کہ جو نشاور مشروب پیے گا اسے جہنم میں طینۃ الخبال پلائے گا. صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طینۃ الخبال کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جہنمیوں کا پسینہ. اسی مسلم نے روایت کیا یعنی قیامت کے دن جو لوگ دنیا میں یہ حرام مشروبات پیتے ہیں، نشاور چیزیں جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، تو قیامت کے دن جو ہے طینۃ الخبال جو ہے اس کو پلایا جائے گا. یہ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کیا ہے؟ جہنمیوں کا پسینہ، جہنمیوں کا بدبودار گندا پسینہ، یہ جو ہے اس کو پلایا جائے گا. جہنمیوں کو سکون بخش اور پینے کے قابل کوئی مشروب نہیں دیا جائے گا. اللہ عز و جل نے فرمایا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. جہنم کے اندر کسی ٹھنڈی اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ تک نہ چکیں گے سوائے گرم پانی اور پیپ کے. یہ بھرپور بدلہ ہے ان کے اعمال کا. یہ سورۃ النبا کی آیت نمبر 24. جہنم میں جہنمیوں کے لیے میٹھے پانی کا ایک قطرہ اور خوش ذائقہ
کھانے کا ایک لقمہ تک حرام ہوگا، ایک قطرہ میٹھے پانی کا، اور اسی طرح خوش ذائقہ کھانے کا ایک لقمہ تک حرام ہوگا جہنمیوں کے اوپر۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں فرمایا وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ۔ جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ پھینک دو۔ وہ جواب دیں گے، جنتی جواب دیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں کے لیے حرام کر دی ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 50۔ اسی پر اتفاق کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلانے والے بنائے۔ یا الہ العالمین ہم سب کو جنت الفردوس والے بنائے۔ یا الہ العالمین ہم سب کو جہنم سے بچائے۔ یا الہ العالمین ہم سب کو جہنم سے بچائے۔ یا الہ العالمین ہم سب کو جنت الفردوس والے بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔